بچوں کی جو تربیت ہے، اولاد کی تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، بچوں کو ایسا کرنا چاہیے، مگر ہمارا فوکس ذرا کم اس بات پہ ہوتا ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں. اس حوالے سے گفتگو. میں زندگی میں بہت سے لوگوں کو ملا ہوں. میں ایک ایک ادارے کا نام لوں تو ایک ایک ادارے میں شاید 8-8 10-10 ہزار لوگ ہیں جن کو میں نے ٹریننگ دی ہے. بالکل. جب آپ کا واسطہ لاکھوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اور بالخصوص فزیکل ملاقات کا ہو جاتا ہے تو آپ کا ایک نیا انٹیلیجنسیا بن جاتا ہے. ایک چھٹی حص بلٹ ہوتی ہے، ایک آپ کی پرکھنے کی، جانچنے کی. بعض اوقات آپ کسی کو ملتے ہو تو آپ اس کی مزاج، میں نیچر تو نہیں کہوں گا، نیچر فطرت نیت تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ مزاج سے واقف ہو جاتے ہیں تو وہ آپ نے کہیں سکین کرنا ہوتا ہے. دوسرا، آپ کو ایک طرح کے لوگ سارے یاد آ جاتے ہیں. مثال لیجیے، میرے سامنے ایک بڑا ڈرامے بازی والا ہمبل بندہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا. ایک اصل ہمبل ہوتا ہے، ایک ویسے ہوتا ہے ایکٹنگ والا. جی سر جی کی حال ہے تہاڈا، تسی ٹھیک ہو سر، سر میں تہاڈا تابعدار. یہ کریکٹر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ فوری طور پہ آپ کے جو مائنڈ کا وہ سافٹ ویئر ہے نا، ڈیٹا ہے پیچھے کا، اس طرح کے 10 کریکٹر یاد کرواتا ہے. تو ایک دم سے آپ کے اندر سے ایک سیکیورٹی ایکٹیو ہوتی ہے کہ یار یہ اس کیٹیگری میں اور یہ اس طرح سے ڈیمیج کر سکتا ہے. اوکے. اچھا، میں زندگی کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. سارے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ٹھیک. پہلی قسم، دوسری قسم. یہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے کاموں کو ٹھیک نہیں کیا. دفتر، ذمہ داری ہیں، میں ارننگ سورس کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہنے کا مقصد حلال نہیں کیا. بہت اچھی بات ہے. آپ کا ٹاپک کیا تھا آج کا؟ تربیت اولاد. اب ذرا سنیں میں شروع کہاں سے کر رہا ہوں. بالکل. اور دوسری قسم وہ ہے جن لوگوں نے، تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مک ہڈیاں پسینہ دے کے کمایا، بچوں کو کھلایا. میں ڈینائی نہیں کر رہا اسکولنگ کو، ڈینائی نہیں کر رہا نصیحت کو، ڈینائی نہیں کر رہا اچھے کو اچھا کہنا، برا کہنا برے کو. میں اصل جس چیز پہ تربیت اولاد کو کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں، بنیاد، وہ رزق حلال ہے. بہترین بات. بہن، جس نے بھی ٹکر حلال کا اولاد کو کھلایا ہے نا، لکھ لے کہیں پر 100 مسئلے اولاد کے ساتھ ہوں گے، ڈی ٹریک سارے ہوتے ہیں. بالکل بالکل ظاہر ہے، لیکن ٹریک پہ آ جائیں. بالکل بالکل بالکل. یہ حرام راس آ جانا نا، یہاں سے کام کی خرابی ہے. غلطی ہو جانا خرابی نہیں، غلطی ہو کے غلطی ہو جانا بہت بڑی خرابی ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں اترے ہوں گے. بالکل بالکل. ہم ولی نہیں ہیں، ہم کوئی انسان ہے. انسان مطلب مزاج، انسان ایک سا نہیں رہتا. یہ فرشتہ بنتا ہے، یہ حیوان بن جاتا ہے، یہ درندگی پہ جاتا ہے، یہ نفس کو فالو کرتا ہے، شیطان کو فالو کرتا ہے، یہ لالچ، کینہ، بغض، حسد، سب چیزوں سے ایکسپیرینس. اگر ایکسپیرینس ہی نہ کیا ہو اور ایکسپیرینس کر کے چھوڑا نہ ہو تو نیکی کیسی؟ بالکل صحیح. اچھا، اب یہ جو 2 قسمیں ہیں، اس میں پہلی قسم بہت زیادہ ہے، اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں ڈنگ ٹپاتے ہیں. کام کرتے ہیں ڈنگ ٹپا کے. اچھا. ڈنگ ٹپانا ایک ٹرم ہے. ٹھیک ہے. یہ کام کو اس کے پیسے تو لے رہے ہوتے ہیں، یہ جسٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے. آئی انڈرسٹینڈ. بالکل میں سمجھ گئی. ٹھیک. یعنی یہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. باس کو بھی کر لیتے ہیں. حق نہیں ادا کر رہے ہوتے. حق ادا نہیں کر رہے. یہ تعداد میں بہت زیادہ دنیا ہے. ایسے بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایسا کام ملے، پیسے زیادہ مل جائیں، کام نہ کرنا پڑے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے بڑے کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ 50,000 روپے ہمیں دیں، ہم لاکھ کا کام کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ایسے ہر بندے کو جو حق سے زیادہ کام کر رہا ہے، ضرورت سے زیادہ کام کر رہا ہے، ترقی کرتے بھی دیکھا ہے، اس کی اولاد کو بھی کامیاب دیکھا ہے. اور عزت جو ملتی ہے وہ علیحدہ ہے. میں اللہ تعالیٰ والد صاحب کو میرے لمبی زندگی دے. بہن 25 سال پارٹ ٹائم جاب کی ہے. اچھا. 25 سال. جس دن میرا چھوٹا بھائی، مجھے یاد ہے، وہ برسر روزگار ہوا ہے نا، یعنی جس دن وہ ICI میں اس کی جاب شروع ہوئی ہے، اس دن ابو نے جاب چھوڑ دی کہ نہیں، اب قاسم بھی اور گھر کے 2 افراد ایسے ہیں جو کمانے لگ پڑے. 2 جابز کی ہیں ابو نے. صبح وابڈا ہاؤس اسٹینوگرافر تھے، تھک ہار کے شام کو آنا ہے. مجھے وہ کپڑے اور وہ سلیپر نہیں بھولتے، سائیکل نہیں بھولتی جس کی کاٹھی پہ بیٹھ کے میں پہلی بار وابڈا ہاؤس کیا تھا. اور پھر شام کو تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے، اور میری ماں نے اس ریسٹ کو انشور کرنا ہے کہ یہ تمہارے باپ نے تھوڑی دیر سونا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ شام کو 6 بجے جاب پہ جانا ہے، پھر رات کو 1-2 بجے آنا ہے، پھر صبح جاب پہ. اور رات کے 1:30 بجے ایک دفعہ مجھے یاد ہے، یہ واپس آ رہے ہیں تو ڈرائیور نہیں تھا وہ جہاں جاب کرتے تھے، وہاں وہ
مشینیں ہوتی تھیں فیکس کی اور ٹیلیگراف جاتا تھا, تو ابو نے وہ سارا ڈاکومنٹس, امریکہ کے ساتھ اس گروپ کا تعلق تھا. بالکل ٹھیک. تو میں 80s 90s کی بات کر رہا ہوں, تو ڈرائیور نہیں تھا رات کو چھوڑنے والا. تو باس جو تھے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, میں بڑا احترام کرتا ہوں, میرے والد کے باس برے ہیں سلیمان نجیب صاحب, تو وہ چھوڑنے آ گئے خود. تو ان کے کئی ڈائلاگ ہوئے رات کے اس پہر میں, 1-1:30 بجے کے ٹائم. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ شاہ جی ایس ویلے دروازہ کون کھولے گا؟ میرے والد نے کہا میرا بیٹا دروازہ کھولے گا. وہ کیا کرتا ہے 8th کلاس میں, وہ کیوں کھولے گا؟ پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت بیٹھ کے. اور اتنی دیر میں وہ گاڑی کی لائٹ جیسے میری گلی میں مجھے محسوس ہوئی, اور میں کھڑکی کے پاس ٹیبل سجائے بیٹھا پڑھ رہا تھا, تو میں بھاگ کے, تو باس نے ویو کیا. وہ میرے انکل بھی ہیں, میرے والد کے باس بھی ہیں, اور میری ان سے بڑی ایک عقیدت اور محبت ہے. تو میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں. 2 نوکریاں, بڑی بات ہے, حق حلال کی کر کے ہم 6 بہن بھائیوں کو پالا. ماشاءاللہ. کیسے پالا میں جانتا ہوں. آج میں نا, دنیا کہتی ہے اب والد صاحب کو ہر جگہ ساتھ کیوں لے جاتے ہیں. چند دن پہلے مزار قائد پہ تھے, اور I will share the video with you. اسکواڈ نے کیسے میرے والد صاحب کا ماشاءاللہ استقبال کیا, اور میرے والد صاحب نے وہاں فاتحہ پڑھی, سلام پیش کیا. وہ ساری دنیا میں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں, دوسرے ملکوں میں جگہ جگہ. بہت خوبصورت. میرا خیال ہے تھکاوٹ اتارنے کے لیے بڑھاپے میں تھکاوٹ اتر جانی چاہیے کہیں, اور وہ تھکاوٹ آپ کی اولاد اتارتی ہے. کیا بات ہے. کبھی دبا کے, کبھی اپنی ساری کامیابیوں کا کریڈٹ آپ کو دے کے, کبھی آپ کو بن بتائے کوئی سرپرائز دے کے, کبھی بن بتائے شاپنگ کر کے آپ کی سامنے پیش کرتے ہوئے, کبھی آپ کو آگے فیتا کٹانے کے لیے کر دینا. کبھی ایک ایونٹ تھا تو میں نے سب کو کہا کہ سیلفی میرے ساتھ نہیں, میرے والد صاحب کے ساتھ بنا. بہت اچھی بات ہے. تھک گئے بیچارے, کہتے ہیں یار تو کتنے پسا دیتا ہے. میں کہ تسی دیکھو تہاڈا پتر کی کردا ہے, تسی انجوائے کرو نا جی, یہ 100 سیلفیاں بھگتو. بالکل. اور یہ سارا ریٹرن جو ہے یہ اس حق حلال کی کمائی کا ہے. تھوڑے پیسے. بالکل. مجھے ایک دن کہنے لگے کہ یار میں 2 نوکری اس لیے کرتا ہوں کہ ایک نوکری تم لوگوں کو چلانے کے لیے کرتا ہوں گھر کو, اور ایک نوکری میں اپنی ماں کے لیے کرتا ہوں. ہوئے 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 ہوئے. ایک سے گھر چل سکتا تھا, یقین کیجئے. شام کو وہ بیٹھ کے آرام سے ٹی وی دیکھ سکتے تھے, شام کو بیٹھ کے وہ رات کا کھانا ٹائم پہ کھا کے سو سکتے تھے. وہ جگراتے آنکھوں پہ ہلکے پڑے ہوتے تھے, صبح سوجی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کے دفتر جا رہے ہوتے تھے. تو میں آج بھی وہ وقت یاد کرتا ہوں. تو وہ جس انسان نے اپنی ماں کا خیال رکھتے ہوئے 2 نوکریاں کی, آج ان کا بیٹا جو ہے وہ کس طرح سے ان کی شان و شوکت کا ہم سب 6 کے 6 مطلب یقین کیجئے گا, وہ ایک شہد کی مکھیوں کی طرح امی اور ابو کو چمٹے ہوتے ہیں. کیا کہنے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں تو شاید کیا سب بھی, میرے سے چھوٹا حامد, ہاشم, فائزہ, ہنا, ہما, ہم سب وہ ایک ایسا کہہ لیجئے. میں دعا مانگتا ہوں. چند دن پہلے وابڈا ہاؤس میرا لیکچر تھا تو ابو ساتھ تھے, تو میں نے سب کو کہا میرے لیے دعا مانگے کہ یہ جس چیز کو یہ انجوائے کرے, اللہ کرے میں اپنے بیٹے کو اس طرح انجوائے. الہی آمین. میری وش ہے کہ جب میں کبھی بوڑھا ہو جاؤں تو محسن اور ہادی اور فہد کی جو سکسیس ہے میں دیکھ سکوں, اور میں کہہ سکوں کہ یار ہاں یار میں نے اپنی ہڈیوں کی مکھ دی اپنے کام کو. میں نے اپنے زندگی کا بیسٹ ٹائم جب میں انجوائے کر سکتا تھا میں نے اپنے کام کو دیا ہے, قربانیاں دی ہیں, مفت کام کیا ہے, ٹریول کیا ہے, چائے کی پیالی بھی نہیں کہیں سے پی کہ یار اللہ سے اجر لینا ہے ہم نے. تو یہ جو رزق حلال ہے, سو میں اس موضوع کو تھوڑا سا میں نے زیادہ پارک کر دیا ہے آپ کی اجازت سے, کہ بچوں کی تربیت کا بڑا گہرا تعلق رزق حلال کے ساتھ ہے. باقی چیزیں بعد میں ہیں, شاید وہ میں بتا چکا ہوں, لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ جب آپ ٹکر حلال کھلاتے ہیں نا, یہ ٹکر حلال بانو قدسیہ کے بقول جینز پہ اثر ڈالتا ہے. بالکل صحیح.